یہ وہی جج اگر یہ بولے کہ میں آرڈر کرتا ہوں کہ سب لوگ لال رنگ پہن کر کے نکلیں، ہو نہیں سکتا ہے. شیلٹر تو ایک بھی نہیں ہے پورے دلی میں، تو کہاں ڈالیں گے؟ 3 لاکھ کتے، 3 لاکھ کتوں کو کہاں، کون سے شیلٹر میں آپ ڈالیں گے؟ پہلے تو دلی سرکار کو یہ لکھا ہے کہ 2 مہینے کے اندر اندر ان کو شیلٹر، اس کا اصل نام ہے پاؤنڈ میں ڈالنا پڑے گا. اب اس کے لیے پاؤنڈ بنانے پڑیں گے. تو 1 پاؤنڈ ابھی 3 لاکھ کتوں کے لیے آپ کو 3000 پاؤنڈ بنانے پڑیں گے، اور وہ بھی وہاں بنانے پڑیں گے جہاں کوئی رہتا نہیں ہے، کیونکہ ایک کالونی کے اندر تو آپ بنا نہیں سکتے ہیں جس میں آپ 100 کتے ڈالیں گے یا 200 کتے ڈالیں گے. تو ایک پاؤنڈ کو بنانے میں آپ کو لگیں گے 4-5 کروڑ، کیونکہ دیواریں بہت بڑی ہوں گی، جگہ بھی آپ کو چاہیے کم سے کم 1 ایکڑ. تو 3000 ایکڑ آپ ڈھونڈیے جہاں لوگ نہیں ہیں اور وہاں بنائیے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو 1.5 لاکھ لوگوں کو امپلائی کرنا پڑے گا، کیونکہ صفائی کے لیے. آخر اگر 200 کتے ایک جگہ میں ہیں تو گندگی تو کریں گے نا بیٹے، تو پھر کون صاف کرے گا؟ 1.5 لاکھ لوگ. پھر واچ مین کرنا ہے، پھر ان کے لیے کھانا بنانے کے لیے کسی کو کرنا ہے. اگر آپ نے غلطی سے اگر بنا بھی لیے تو یہ بتائیے کہ آپ 5 کروڑ روپے ہفتے خرچہ کرنے کے لیے تیار ہیں کتوں کو کھلانے کے لیے ہر ہفتے؟ کیونکہ ابھی تو وہ مفت میں کھا رہے ہیں، فیڈرز، سول سوسائٹی ان کو کھلا رہی ہے. اب تو سرکار کہہ رہی ہے کہ نہیں ہم رکھیں گے اور ہم کھلائیں گے. تو بتائیے کہاں سے پیسے آئیں گے؟ اور اگر آئیں گے بھی تو لوگ کیا نہیں بولیں گے کہ آپ غریبوں کے لیے کچھ کر نہیں سکتے ہیں، آپ کتوں کو کھلا رہے ہیں؟ تو ایک تو یہ ناممکن ہے. دوسرا، اگر مان لو کوئی جادو سے ہو بھی گیا تو پھر کیا ہوگا؟ 3 لاکھ کتوں کو آپ ڈالیں گے، سب سے پہلے آپ کی ہاتھا پائی ہوگی ہر گلی میں، کیونکہ لوگ جو کھلاتے ہیں کھڑے ہو کر کے مارا ماری کریں گے، اس کو مت لینا اس کو مت لینا، شو شو کر کے بھگا دیں گے. آپ کا ایک دن جائے گا ایک کتے اٹھانے میں. تو آپ نے 500 وین لگانے ہیں اس کام میں. چلیے اگر آپ نے یہ بھی کر لیا اور ان کو لے گئے، تو اس کے بعد اگر جس دن سڑک صاف ہوئے 3 لاکھ کتے کے، تو 2 چیزیں ہوں گی. ایک تو باہر سے کتے آئیں گے، غازی آباد سے، فرید آباد سے. کتے اور انسان اور چینٹی اور ہاتھی وہاں جاتے ہیں جہاں کھانا ہے. دلی میں بہت کھانا ہے، سب لوگ کھلاتے ہیں. تو ہمارے 3 لاکھ کتے کو 48 گھنٹے لگیں گے بھرنے میں. تو پھر آپ نئے 3 لاکھ کتوں کے ساتھ کیا کرو گے جو اسٹرلائز نہیں ہے؟ دوسری چیز، اگر کتے نہیں آئے، آج بندر جو پھیل رہے ہیں دلی میں، وہ نیچے پیڑوں سے نہیں اترتے کتوں کے ڈر میں. جس دن کتے گئے تو آپ کے بندر یہاں ہر باغیچے میں گھوم رہے ہوں گے. یہ ہوا تھا پیرس میں 1880 میں، جب انہوں نے سارے کتے بلیوں کو مار ڈالا. 1 ہفتے کے اندر اندر کوئی نہیں رہ سکتا تھا اس شہر میں، کیونکہ سارے چوہے بھر گئے تھے نالوں میں. تو ان کو لانا پڑا دور سے، پھر کتے اور بلی. تو ہر ایک چیز کی اپنی اپنی مہتو ہوتا ہے. کیول کہنا کہ سارے کتوں کو ڈالو پاؤنڈ میں، یہ تو کوئی راجا جیسے بولتا ہے نا کہ پانی کے لہروں کو روک دو، یہ وہی والا ججمنٹ ہے. مگر میں ایک اور چیز کہنا چاہتی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہ 2 بینچ کا ججمنٹ تھا، جو 2 بینچ کا آرڈر تھا، 2 ججز بیٹھے تھے. اس سے پہلے سپریم کورٹ میں 2 بینچ کا آرڈر تھا جسٹس ماہیشوری کا. تو کیا ان کا چلے گا یا ان کا چلے گا؟ کیونکہ جسٹس ماہیشوری نے کہا سب کچھ بہت ٹھیک ہے، تھوڑا سا اس کو اور اچھا کر دو بس. اب یہ اور یہ تو بالکل ایک جیسے ہوئے. دونوں الگ الگ آرڈرز آئے ہیں سپریم کورٹ سے، تو کون مانا جائے گا؟ تو میں یہ کہہ رہی ہوں، ڈاگ بائٹس پتہ نہیں بڑھ رہے ہیں کہ نہیں بڑھ رہے ہیں، لیکن ہاں میڈیا ان کے بارے میں زیادہ لکھ رہی ہے. اور وہ اس لیے ہے بیٹا، ڈاگس تبھی بائٹ کرتے ہیں جب آپ اس کو اٹھا کر کے جہاں رہتا ہے اس کو اٹھا کر کے ریلوکیٹ کرو. اب میری کالونی سے اٹھا کر کے آپ کی کالونی میں ڈالیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ اکیلا محسوس اپنے آپ کو ہوتا ہے، اس کو چوٹ لگی ہے، لوگ اس کو ڈنڈوں کے باہر، وہاں کے کتے اس کو مارنے کے لیے تیار ہے.
किसी ना किसी को तो काटेगा। अब क्या हो गया है कि इस शहर के RWA रात को वैन्स बुला बुला करके कुत्ते उठवाते हैं ऑन पेमेंट और इधर उधर फिकवाते हैं हर एक गली में। अब ज्यादातर जहां फिकवाते हैं वो गरीबों के यहाँ, तो गलियों में जब नए नए कुत्ते आते हैं तो इतने भरे हुए होते हैं वो गलियां पहले से ही कि वहां मारामारी हो जाती है और फिर कुत्ते काटते हैं। तो अगर रिलोकेशन बंद कर दो, ये सब काटना पीटना बंद हो जाएगा। अब मेयर बहुत बहादुर इंसान है, 6 हफ्ते में वो 3000 जगह ढूंढ करके उनको बना भी पाएंगे और कुत्तों को भी पकड़ करके डाल देंगे और उनके खाने का इंतजाम भी करेंगे। दिल्ली को इस जजमेंट पर 15,000 करोड़ रुपए देना पड़ेगा शुरू में ही। तो अब आप इतनी बहादुरी करना चाहते हो तो हमें दिखाइए 6 हफ्ते में क्या करता है। कहना बहुत आसान होता है पॉलिटिशियंस के लिए, ढूंढे। इसका उपाय ये है कि आप ABC सेंटर्स को ठीक से चलाएं जो स्टेरिलाइजेशन करते हैं, रिलोकेशन बंद करवाएं, तो 2 साल के अंदर अंदर आपकी सारी मुसीबत खत्म हो जाएगी।